اس قیمتی وظیفے کو کرنے میں صرف 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ آپ کو صرف سورۃ الملک پڑھنی ہے، جسے پڑھنے میں مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں۔ اس کے فائدے دنیا اور آخرت دونوں میں بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ دولت مند نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھول سکتا ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے ذریعے بن رہے ہیں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت آخرت سے جڑی ہے، قبر کے عذاب سے بچاؤ اور اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بننا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایک قبر سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز سنی اور پوری سورت پڑھی جاتی سنی۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دینے والی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قرآن کی ایک سورت نے ایک شخص کی سفارش کی، یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ اسی لیے یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اسے ہر کسی کو نہیں بتانا ہے، خاموشی سے اور چھپا کر عمل کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت قریبی اور محبت والا رشتہ ہو جیسے میاں بیوی تو بتایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص پابندی نہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، جب وقت ملے کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ رات کا ایک وقت مقرر کر کے روز اسی وقت سورۃ الملک پڑھی جائے۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے کہ کیا پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے وضو کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر نماز کے فوراً بعد کر رہے ہیں تو اسی وضو سے بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اکیلے اور پرسکون جگہ پر بیٹھیں جہاں شور نہ ہو اور آپ کی توجہ نہ بوٹے۔ اگر گھر میں رات کے وقت خاموشی ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لگ بھگ 1 سے 1.5 منٹ آنکھیں بند کر کے صرف یہ افضل ذکر پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ذکر کے دوران ذہن میں صرف اللہ تعالیٰ کا خیال رکھیں، پھر آخر میں پورا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو مکمل ذکر بتایا گیا ہے اسے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک 7 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک حمید مجید۔ درود پاک اطمینان سے پڑھیں، جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ اس عمل میں جو بھی کلمات اور اذکار ہیں انہیں پورے الفاظ کے ساتھ نہایت ادب اور اطمینان سے پڑھنا ہے۔ سمجھنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن عمل کرنے میں صرف 5 سے 6 منٹ لگیں گے۔ اگر درود پاک یاد نہیں ہے تو کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود پاک یاد کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم 61 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا علی یا عظیم۔ اس کے بعد سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ یہ سورت 30 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن آپ نے اسے ایک دن میں مکمل نہیں پڑھنا، یہ عمل 4 دن کرنا ہے۔ پہلے دن 7 آیتیں، دوسرے دن 7 آیتیں، تیسرے دن 7 آیتیں، اور چوتھے دن آخری 9 آیتیں پڑھنی ہیں۔ اس طرح 4 دنوں میں سورۃ الملک مکمل ہو جائے گی۔ ہر روز پہلے بتائے گئے تمام اذکار اور طریقے کے بعد مقرر آیتیں پڑھنی ہیں۔ پھر آخر میں لا الہ الا اللہ کا افضل ذکر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21ویں مرتبہ کے بعد پورا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل 4 دن تک جاری رکھیں اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، پریشانی اور ضرورت کے لیے دل سے دعا بھی مانگیں۔ اگر دولت کو لے کر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ 4 دن آپ نے یہ دعا بھی جاری رکھنی ہے۔ اچھی طرح دعا مانگ لینی ہے کہ جو مسائل ہمارے ساتھ دولت کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں وہ حل ہو جائے۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح دعا بھی کرنی ہے۔ اور ایک بات جان لیں، یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے میں نے اسے تھوڑا لمبا کیا ہے تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کا فائدہ ہو سکے۔ یہ بہت قیمتی وظیفہ ہے،
اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کا شک ہے یا کوئی بات واضح نہیں ہوئی یا ویڈیو آپ نے آگے کر کے دیکھی ہے یا پوری بھی دیکھی ہے اور پھر بھی کوئی شک ہے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ اگر زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، اگر کچھ چاہیے تو اس وظیفے کو دوبارہ دیکھ لیں۔ جب دوسری مرتبہ بندہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے اور سارے شک دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز رہ گئی تو پھر یہ وظیفہ اسی طرح نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام۔ جب کوئی چیز ترتیب سے کی جاتی ہے تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ریل گاڑی لائن کے اوپر چلتی ہے، اگر وہ لائن سے تھوڑی بھی ہٹ جائے تو حادثہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو بھی اسی ترتیب سے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات میں شک ہے تو وظیفہ دوبارہ دیکھ لیں اور پھر اسی طریقے سے کریں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، اور اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ بس آپ نے یہ وظیفہ اسی طرح پوری توجہ اور ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے جو مسائل دولت کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں وہ حل ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ ہے۔ السلام علیکم۔